اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد یعنی عدت پوری ہو جائے تو اے ولیوں تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، خواہ وہ پہلے شوہر ہوں یا نئے، جب کہ وہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس نے صرف ایک طلاق کا کہا ہو۔ یہ طلاق ہے نا 2 دفعہ، اگر تیسری دفعہ تو پھر چھوڑ دو اور عدت بھی پوری ہو جائے، پھر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس نے صرف ایک طلاق کہی ہو اور عدت پوری گزر چکی ہو۔ تو آگے ہے ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھری اور پاکیزہ بات ہے کہ عورتوں کو ان کی مرضی کے موافق نکاح کرنے سے نہ روکو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے، یعنی جو بچے کو دودھ پلائے تو اس کا یعنی کھانا اور لباس جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی جتنا وہ برداشت کر سکتا اتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ نقصان پہنچائے کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث اور نہ کسی باپ کو نقصان پہنچائے ان کے لڑکے کے باعث۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اس قسم کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر، یعنی ماں باپ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ دایا سے اپنی اولاد کو، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر جبکہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقے سے، یعنی اگر کسی دایا سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو پلا لو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن، یعنی وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یعنی جب فوت ہو جاتے ہیں تو عدت کی میعاد بتائی ہے کہ عدت کی میعاد کتنی ہے، 4 مہینے اور 10 دن، اور طلاق کی جو ہے وہ 3 مہینے یعنی 3 حیض تک۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں۔
عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی، مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، یعنی عدت کے بعد ہی پیغام جو ہے وہ بھیجیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور خرچہ دو انہیں، یعنی اور خرچہ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی خرچہ دو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ متاعًا بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف آدھا یعنی مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردوں اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقویٰ سے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، درمیانی نماز یعنی عصر کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن وغیرہ کا تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے۔ فَإِذَا، پھر جب آمن تم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اور پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر۔ حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، یعنی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ۔ ثم احیاکم، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن تو بڑھا
بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کہیں گنا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق اور فراخ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملائی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا؟ اس قال لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر، یعنی طالوت کو امیر بنا دیا ہے۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، تو وہ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، یعنی طالوت کو کیوں ہو سکتا ہے حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں، یعنی وہ مالدار نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، یعنی علم اور جسم میں وہ زیادہ ہے تم سے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لہم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور کہا ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد اور ہارون علیہ السلام کی اولاد۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، یعنی اس کو فرشتے اٹھائے لائیں گے، یہ نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ لما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی صرف تھوڑا سا یوں اتنا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پس سب نے پیا اس سے مگر چند آدمیوں نے اس سے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ، پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے، یعنی اس نہر کو عبور کر لیا اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ فقلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کہ بارہاں، یعنی بہت دفعہ چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، یعنی جب سامنے آ گئے وہ لوگ جالوت اور ان کی فوجوں کے، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اے ہمارے رب اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں کفار قوم پر. فعزموہم باذن اللہ، بس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے. یعنی وقتل داود جالوت وعطاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور قتل کر دیا داؤد نے، یعنی داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر. تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں بے شک. صدق اللہ العظیم. یہ دوسرا سپارہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آگے بھی کرنے کی صحت تندرستی عطا فرمائے ہم سب کو. اور جو ہے جو ڈیٹیل وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو روز کا آیت کا سبق ملتا ہے اس کو پورا کرے اور اس کے بعد یہ سن لیا کرے. یہ تو رمضان کے حساب سے ہے، رمضان میں چلو ایک دفعہ قرآن شریف کی مثلا کچھ قرآن شریف کا ترجمے کے ساتھ سن لیں، تو اس لیے یہ بھرا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام.